بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جان خان ریسرچر یو کے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں دو ٹاپک کور کروں گا جس کے بارے میں زیادہ ریکویسٹ یو کے اوورسیز پاکستانیز کمیونٹی ممبرز نے کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر جن لوگوں نے ویکسین لگا چکے ہیں ڈبل ڈوز یا بوسٹر شاٹس بھی، تو اس کے لیے الٹرنیٹیو تھراپی کیا ہے کہ اتنے ملینز میں ایڈورس ریئیکشنز ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا کیا جائے۔ ان دونوں کو میں آپ کے سامنے کروں گا، اور اس میں جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے تو وہ آپ بھی ایکسرسائز کریں، اور یہ ہمارے سب کی لیگل رائٹس بھی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ملک کو جانے کے سلسلے میں کہ جب کنڈیشن ڈبل ڈوز لگا دی گئی ہیں تو ہم جا نہیں سکتے، ہمارے پرائیویٹ فیملی لائف، بزنس لائف سب اثر انداز ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو اسی کو ہمارے گورنمنٹ بھی نوٹس میں لے، ریلیونٹ اتھارٹیز بھی لے لیں فار دا سیک آف اوورسیز پاکستانیز۔ پہلے اگر میں بتاؤں کہ اس کے بارے میں اور کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنے ایمبیسی کو لکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ کر سکتے ہیں، کمیونٹی ممبر ہم پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں، اور بار بار ہمیں ریمائنڈر کر کے ریکویسٹ کرنا پڑے گا اس کے بارے میں، کیوں کہ خاموش بیٹھ کر کوئی کام بھی حل ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارے لیگل رائٹس میں، ہمارے کیپیسٹی میں ہم جو کر سکتے ہیں کم از کم وہ تو کریں۔ انشاءاللہ آگے بھی اللہ خیر عافیت کا معاملہ کریں گے۔ تو دوسرا جو یہ میں نے اس میں بات بتائی کہ ملک جانے کے لیے ڈبل ڈوز، اگر یہ کنڈیشنز نیئر فیوچر میں ہٹ گئی، کیونکہ اگر ویکسینیشن کے جہاں پر میجورٹی ورلڈ ریناؤنڈ میڈیکل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ جب ماس پاپولیشن ویکسینیٹڈ ویکسین ان کو لگا دی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہرڈ امیونٹی، نیچرل امیونٹی ٹیکس وہ فردر کورس آف ایکشن، اور اس میں جو بقایا ہوتے ہیں وہ بھی سیف اور پروٹیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ تو ہرڈ امیونٹی اور نیچرل امیونٹی پہ ڈیفینیشن WHO ابھی دوبارہ اللہ کرے کہ وہ لے آئے اس ڈیفینیشن کو جو سینچری سے ہو کے آگے چل رہا ہے، اور ویکسین کی طرف صرف فوکس کرنا جہاں پر اتنے ایڈورس ریئیکشنز، ڈیتھس اینڈ ڈسیبلٹیز ہو رہے ہیں، تو یہ کمپلیٹلی ان دا اوپینین آف مینی ورلڈ میڈیکل ایکسپرٹ از رانگ۔ تو میں ابھی آپ کے ساتھ دوسرا یہ جو میں نے بات بتائی، دوسری بات کو میں کور کرنے جا رہا ہوں۔ جو کہتے ہیں لوگ مجھے کہ what do I do if I'm already vaccinated؟ تو یہ ورلڈ آف لیڈنگ میڈیکل ایکسپرٹس نے جواب دے دیا، اس کو میں اٹیچ بھی کروں گا اس ویڈیو کلپ کے ساتھ۔ انہوں نے جو ریکمینڈ کیا کہ جو لوگ ویکسین لگا چکے ہیں، جو ویکسین نہیں لگا چکے ہیں ان کے لیے بھی وٹامن ڈی، نارملی وٹامن سی، زنک اور ایک ملٹی وٹامن لینا، اور ہربل چیزیں، اور اپنے ڈائٹ کا خیال رکھنا۔ اس کے ساتھ خاص کر اپنے دعاؤں کا اہتمام کرنا صبح اور شام، نماز کی پابندی، کیونکہ اسی سے اللہ ہمارے بہت ساری چیزوں سے ایسی جو نقصان دیتی ہیں اس سے حفاظت کراتے ہیں۔ تو یہ خاص کر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دعا اور دوا۔ تو یہ دوا کے بارے میں جو میڈیکل ریناؤنڈ ایکسپرٹس جیسے ڈاکٹر شیری ٹینپنی، پیٹر میکولا، ڈاکٹر مائیکل ییڈن، ڈاکٹر جین روبی، ڈاکٹر ڈولورس کاہل، اور ڈاکٹر پروفیسر مائک ییڈن اور پروفیسر ڈولورس کاہل، ان کا بھی اگر یہ سب میں بتا دوں تو ان کے بارے میں نے ایک پہلے بھی کچھ مہینے پہلے یہ شیئر کیا تھا اسپائک پروٹینز کے بارے میں۔ اس کو بھی اگر آپ نوٹس میں لے لیں، اس میں لکھا گیا ہے، انہوں نے وٹامن ڈی کا ابھی اسٹڈیز بھی آئی ہیں کہ ان اموات ہوئے ہیں ان کے جو ابھی پوسٹ مارٹم ہوئے اس میں آئیڈینٹیفائی ہوا ہے کہ لیک آف وٹامن ڈی ہے۔ تو ان میں انہوں نے بتایا کہ جو لوگ ویکسین لگا چکے ہیں اور ایڈورس ریئیکشن کو کم کرنا یا پریونٹ کرنا زیادہ تر، کیونکہ ابھی اس کا اینٹی ڈوز تو نکلا نہیں ہے، تو یہ جو میڈیکل کمیونٹی میں جو ابھی اس پر جو وائلز ہیں، فائزر، موڈرنا، اسٹرازینیکا، جانسن اینڈ جانسن اور بھی ہیں، تو اس کے بارے میں جو انہوں نے ابھی ٹیسٹنگ اس میں ان کو پتہ چلا کہ اس میں جو گرافین آکسائڈ ہے، لپڈ ہے، نانو پارٹیکلز کے بارے میں، جو اسپائک پروٹینز کے بارے میں آلریڈی میں بتا چکا ہوں، گرافین آکسائڈ ہے، اور پیراسائٹس ابھی جو آئیڈینٹیفائی ڈاکٹر رابرٹ ینگ کا، تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ NAC وچ از امینو ایسڈ، اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ میں جو اٹیچ کروں گا اس کے مطابق اپنے ڈاکٹر فزیشین سے مشورہ کر کے یہ پھر لے لیں۔ وٹامن تو آلریڈی لیا جا سکتا ہے، لیکن باقی اس کے ساتھ جو میڈیکیشن بتایا گیا ہے کہ یہ بھی لینا ہے ایک دفعہ،
اور کچھ میڈیکیٹیں شاید لائف لانگ لینا پڑے جب تک اور تھراپی اویلیبل نہ ہو. تو وہ این اے سی اور C60 آئیورمیکٹن اور ہائیڈروکسیکلوروکوین کی بھی بات ہو رہی ہے. گلوتاتھیون ٹو فلش آؤٹ گرافین آکسائڈ اینڈ اسپائنس کیا ہے؟ اس سپر پیرامیگنیٹک آئرن آکسائڈ نینو پارٹیکلس. اور وٹامن ڈی جو لوگ نارمل لیتے تھے وہ لوگ ابھی کم سے کم 50,000 IU ویکلی بیسس پہ لینا ہے کم سے کم, اور مے بی لائف لانگ انٹل ادر الٹرنیٹیو تھراپیز اویلیبل. اور وٹامن سی 1000 جو اسی طرح پلس زنک اور چاہ گاٹھی کی بتا جا رہا ہے اور بیلنسڈ زنک. یہ سب آپ مشورہ لیں اور استعمال میں لے آئیں, جس طرح میں نے پہلے ملٹی وٹامنس جو بتائے تھے یہ بھی لیا کریں اور اپنی دعاؤں کا اہتمام کریں, کیونکہ یہ ضروری ہے ہمارے لیے. جو یہ دو چیزیں یہ اہم ہے جو ایک ملک آنے جانے کا, ہم اپنے اتھارٹی کو لے کے ایمبیسیز کو لے کے ملک میں ریلیونٹ اتھارٹیز کو لے کے تھرو آرگنائزیشن لے کے, تاکہ ہمارے وہ آنا جانا آسان ہو سکے وداؤٹ کنڈیشنز آف ویکسینیشن. اور یہ جو دوائی ہے اس کا بھی فزیشین ڈاکٹر سے مشورہ لے کر استعمال میں لائیں. اللہ آپ اور ہم سب کو خیر عافیت سے رکھیں. اللہ حافظ.